خدا جانتا ہے، آپ کا نام جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، آپ نے کون سا نقاب لگایا ہے، آپ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کی حقیقت جانتا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو جانتا ہے۔ شاید آپ خود کو نہیں جانتے، شاید آپ اپنی شناخت اور اپنے آپ کو نہیں جانتے، اور شاید بہت عرصے سے آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا آپ کو جانتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ حقیقی شناخت اور نقلی شناخت کی بابت تفصیل سے بات کروں گی۔ میں حقیقی شناخت اور نقلی شناخت دونوں پر زور دوں گی، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگی لیکن کسی اور کی شناخت یا اور اس لیبل سے بسر کرتے ہیں جو ان کا خاندان یا کلچر ان پر لگاتا ہے، لیکن میں کسی اور کی شناخت سے جی رہی تھی۔ میں اپنی قومی شناخت، معاشرتی شناخت اور خاندانی شناخت سے زندگی گزار رہی تھی۔ میرے پاس یہ تمام جھوٹی شناختیں تھیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں ایسے مقام پر آئی کہ اے خدا، میں نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، آپ نہیں جانتے کہ کہاں جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب آپ کو اپنی شناخت کا علم ہے، آپ کو اپنے مقصد کا علم ہے، آپ کی شناخت میں قوت ہے۔ آج میں آپ سے آپ کی شناخت کی قوت کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا، پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر ایسی کوئی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کہاں بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اور اگر پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ، تو وہاں بھی ہے۔ واو! اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، پس اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، تو نے مجھے بنا ہے۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور پر مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور ایام میرے لیے مقرر تھے، وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خداوند، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ آپ خدا سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، آپ چھپ نہیں سکتے، نقاب نہیں لگا سکتے،
لیکن آپ نظر کا دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ خدا سے نہیں بھاگ سکتے، اور آپ میں سے بعض بھاگنے، کسی اور کی طرح نظر آنے کی، کسی اور کی طرح اداکاری کی اور کچھ اور بننے کی سخت کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج خدا آپ سے بول رہا ہے، آپ کی حقیقی شناخت میں قوت ہے، اور آپ جو ہیں وہ واقعی بننے میں قوت ہے، اور خود کو حقیر سمجھنا بند کر دیں۔ اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیں، خود کو نااہل بنانا بند کریں، خود میں غلطیاں ڈھونڈنا بند کریں، اپنی تمام ناکامیوں کو گننا بند کریں۔ ہر صدمہ جو آپ کو زندگی میں ملا اور منہ سے آپ کو دوسرے لوگوں کی زبانی لیبل لگا، دوسرے لوگوں کی زبانی لیبل لگا، کیونکہ خدا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح لیبل نہیں لگاتا۔ آپ کی شناخت میں قوت ہے، آپ کی شناخت میں قوت ہے، آپ کی شناخت آپ کے مقصد اور بلاہٹ کو واضح کرتی ہے۔ چند برسوں میں بہت سے لوگوں سے ملی جن کو شناخت کا بحران تھا، میں بھی ان میں سے ایک تھی اور نہ جانتی تھی، یہاں تک کہ سچے خدا کے پاس آنے کے بعد بھی جب میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی، اس نے مجھے ایک نیا دل دیا، ایک نئی زندگی دی، اور مجھے ایک نئی شناخت دی۔ میں نے اس شناخت کو قبول نہ کیا۔ میں ایک ایسے معاشرے میں غیر مسیحیوں کے درمیان پلی بڑھی جہاں خواتین مردوں سے بہت کم تر تھیں، اور میں سوچا کرتی تھی کہ مردوں سے کم تر ہوں، اور میں مردوں کے مقابل اتنی اچھی نہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اگر میں کچھ مانگتی تو میرے والد کہتے، اوہ نہیں، تم لڑکی ہو، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں کچھ اچھا کرتی تو میرے والد کہتے، اوہ یہ کسی لڑکی کے لیے برا نہیں۔ اور میرے گرد لوگ کہتے، تمہیں کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک لڑکی ہو، بس شادی کر کے اپنی زندگی کا مقصد پورا کرو، اپنی بلاہٹ پوری کرو، شادی کرو اور بچے پیدا کرو، تمہیں کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ میں کچھ جوش مار رہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ کیوں، کیونکہ آپ اپنی سچی شناخت دیکھتے ہیں، یہ آپ کی گھٹی میں ہے، یہ آپ کی ہستی میں ہے، یہ آپ کے ڈی این اے میں ہے، اور آپ اسے دباتے رہتے ہیں۔ معاشرہ اس کو دباتا ہے اور لوگ آپ پر جھوٹ دھرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سچی شناخت وہیں رہتی ہے، اور سچا خدا یسوع مسیح اسے آپ کے لیے باہر لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آپ کامیاب ہوں، تاکہ آپ پاورفل ہوں، تاکہ آپ شادمان ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ سب جھوٹ اس سچی شناخت پر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب انہوں نے میکلنجیلو سے پوچھا، واو، آپ نے یہ مجسمہ کیسے بنایا؟ آپ نے یہ آرٹ کیسے دکھایا؟ آپ نے یہ خوبصورت کام کیسے کیا؟ اس نے کہا، میں صرف اسے باہر لایا ہوں۔ اب دیکھیں، دنیا آپ کو بدترین دینا چاہتی ہے، ابلیس آپ کا دشمن آپ میں بدترین لانا چاہتا ہے، دنیا آپ کو بدترین دینا چاہتی ہے، لیکن خدا آپ میں بہترین لانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی حقیقی شناخت ہے۔ بس میں جھوٹ پر یقین کرتی، مگر پھر مجھ میں کچھ تھا جو کہ میری حقیقی شناخت تھی، اور وہ بہت کم تھی، وہ بہت کمزور تھی۔ میری جھوٹی شناخت سے لڑنے کی بس کوشش کر رہی تھی۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنے باطن میں اس طرح کے تنازع میں ساری زندگی رہے ہیں تو اسے آج ختم ہونا ہوگا، کیونکہ ایک بار جب جھوٹی اور سچی شناخت کا تنازع ختم ہو جائے تو آپ اپنے
اور خدا کی بابت سچے مکاشفے کا آغاز کرتے ہیں۔ بس آپ ایک عظیم فتح کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دنیا بلکہ تاریخ کو تبدیل کرنے کے آغاز میں ہیں۔ اور میں اس جنگ میں سے گزر رہی تھی۔ کچھ عجیب نہیں کہ جو جنگ مجھ میں ابھر رہی تھی، مجھ میں ابل رہی تھی کہ مجھے کالج جانا ہے، مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے مزید تعلیم پانا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے خود پر سرمایہ لگانا ہے۔ میں لاشعوری طور پر سوچتی تھی، یہ سب لاشعوری طور پر تھا۔ میرا ذہن، میری جان اور میرا پورا حاصل اس خزانے کی تلاش میں تھی، کیونکہ آپ کی حقیقی شناخت بس ایک خزانہ ہے اور چھوٹی شناخت آپ کی لعنت ہے، اور لعنت ہے، یہ لعنت ہے۔ مجھے نوادر کے سٹور پر جانا اور استعمال شدہ چیزیں لینا یاد ہے۔ میرے پاس زیادہ کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں کتابی کیڑا تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی ہوتے اور میرے والد مجھے سویٹر اور کپڑے خریدنے کے لیے پیسے دیتے تھے۔ مجھے انتخاب کرنا ہوتا تھا کہ کتابیں خریدنے جاؤں، اور میں استعمال شدہ کتب یا پرانی چیزوں کی دکان پر جاتی تھی۔ ایک دن میں وہاں گئی، مجھے گرد سے بھری یہ کتاب ملی، بہت بری لگ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی کیوں میرے اندر آواز آئی، آپ کو پتہ ہے کیا؟ یہ کتاب لے لو، دیکھو اسے اندر کیا ہے۔ اور وہ بائبل نہ تھی، لیکن مجھ میں تجسس تھا، یہ کوئی مسیحی کتاب تھی۔ اس کا نام وکٹر ہیوگس لیس میزریبلز تھا۔ میں گئی اور اس کو صاف کیا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھی، لیکن جب اپنی زبان میں اس کا عنوان میزریبلز دیکھا میں سمجھ سکتی تھی، اور میں نے اس کتاب کو لے لیا اور اسے اچھی طرح سے صاف کیا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کتاب کی سب سے پرانی قیمتی کاپیوں میں سے ہے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ لوگ اس کے لیے مجھے $1000 دینے کو تیار تھے، لیکن وہ پوشیدہ تھی، وہ خزانہ تھی، لیکن وہ چھپی ہوئی تھی، وہ ایک قیمتی خزانہ تھی، چھپی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہے؟ کیا یہ آپ کی حقیقی شناخت ہے؟ یہ جھوٹی باتوں کے نیچے چھپی ہے۔ یہ کیچڑ اور دھول سے اتنی اٹی ہوئی تھی، آپ کے والدین کی باتیں، سوسائٹی کی باتیں، معاشرے کی باتیں، یہ سب جھوٹی 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 ہیں، لیکن ہر چیز کے نیچے یہ ایک خزانہ ہے۔ جب میں پہلے پہل بچائی گئی، میں چرچ گئی، زندگی میں پہلی بار، میں پہلے نہیں گئی تھی، پہلی بار حیرت انگیز فضل سنا اور کوائر گا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میں آسمان پر ہوں اور فرشتے گا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں نے حیرت انگیز فضل اور تیری وفاداری عظیم ہے سنا۔ اس وقت چرچ میں اپنے پاجامے میں تھی۔ پہلی مرتبہ میں جن کپڑوں میں سوئی، میں انہی میں چرچ پہنچی، اور میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھ اٹھائے دیکھا، اور لگتا تھا کہ میرے علاوہ سب اچھی طرح گزارا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کامل ہے، پر میری زندگی کامل نہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ میری طرح بے حرمتی یا عصمت دری یا دکھ یا تکلیف کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ شاندار، بس بہت عمدہ لگ رہے تھے۔ ان کو استعمال کرنے کا خدا کو ہر حق تھا، لیکن مجھے نہیں۔ وہ اہل تھے، میں نے سوچا کہ میں نااہل ہوں۔ جھوٹ جھوٹ
اور مجھے یاد ہے کہ یسوع مسیح کی شکر گزاری اور تعریف میں شاندار ایمان کے ساتھ میں زمین پر اپنے منہ کے بل ہو کر روتی اور روتی اور روتی گئی ہڈیوں میں اس آگ کے ساتھ۔ میں نے کہا، اے یسوع میری طرف دیکھ، وہ آگ میرے جسم میں لگی ہوئی تھی۔ خدایا، اے میرے یسوع میری طرف نظر کر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، لیکن میں اپنی زندگی دینا چاہتی ہوں، میں سب کچھ دینا چاہتی ہوں، میں اپنی باقی زندگی تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ وہ میرے باطن میں ہم کلام ہوا۔ اس نے فرمایا، اس نے کہا، مجھے اپنا کچھ نہ دے، مجھے اپنا کچھ نہ دے، میں تیرے تصور سے زیادہ اسے بڑھا سکتا ہوں، بس مجھے اپنا کچھ نہ دے، فقط مجھے اپنا کچھ نہ دے، مجھے اپنا دکھ دے، مجھے اپنی تکلیف دے، مجھے اپنے زخم دے، مجھے اپنی زندگی دے، مجھے اپنے لیبل دے، اپنے داغ دے، اور کچھ نہ دے۔ دیکھیں، میں اپنے پجامے میں تھی، اب بھی بڑی بے ترتیب تھی، میں ردی کی ٹوکری اور ایسے کام کا معاملہ ہوں، لیکن خدا مجھے کہانت کے لبادے میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے مستقبل میں دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ خود پر اس حالت میں نظر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ خود کو والدین، اپنے والد اور خود کو ابلیس کی جھوٹی باتوں کے ذریعے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا آپ کو آپ کی مستقبل کی ہستی کے حساب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کے اندر استعاعت کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے اندر اس مناد اور بائبل ٹیچر کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے اندر دنیا کو تبدیل کرنے والا دیکھتا ہے، لیکن آپ کو ابلیس کی جھوٹی باتوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ لیکن خدا آپ کو آپ کی مستقبل کی ہستی کے حساب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کے اندر استعاعت کو دیکھتا ہے۔ یوحنا 15:9 فرماتا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی، ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اسے آپ میں بہترین پسند ہے، آپ کو محبت کی گئی ہے، مگر آپ کو قبول کرنا ہوگی، آپ کو وصول کرنا ہوگی، آپ کو اسے قبول کرنے کو پسند کرنا ہوگا۔ شاید آپ رد کیے جانے کی تکلیف سے گزر رہے ہوں، یہ کسی کے ساتھ بھی ہونے والی بدترین چیز ہے۔ آپ کی زندگی میں رد کیا جانا آپ کو لوگوں کو خوش کرنے والا بنا دے گا۔ آپ کی زندگی میں رد کیا جانا آپ کو احساس دلائے گا پیار کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ رد کیا جانا ہماری ذاتی قدر کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے، اور ہم رد کیے جانے میں بہت سی وضاحتیں بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی کال کا جواب نہیں دیتا، آپ مطلب نکالتے ہیں، یا آپ کو برباد کرنے والی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں، لب لبی ہے، کسی کو فیس بک پر آپ کا ماضی پسند نہیں، یا آپ کی فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں کرتا، یا کہیں جانے کی دعوت رد کر رہا ہے،
آپ اسے حد تک سمجھتے ہیں اور یہ آپ کی ہستی کے مرکز کو ہٹ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے میرے پہلے چرچ میں ایک خاتون نے اپنی گواہی سب چرچ کے سامنے پیش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ 4 یا 5 برس کی تھی۔ وہ پارک میں اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور جب وہ کھیل رہی تھی تو اس کا باپ انہیں چیک کرنے کے لیے آیا، اور وہیں پر اس نے اسے چھوا اور اس کو پامال کیا، اور وہ اپنے گھر کو بھاگی اور وہ رو رہی تھی، اور یہ چھوٹی لڑکی نہ سمجھ سکی اور جو اس کے ساتھ ہوا بتا نہ سکی، اور اپنی تکلیف میں اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ ان کا پڑوسی اس کے دوست کے باپ نے اسے نامناسب طور پر چھوا ہے۔ اس کے والدین نے فوراً پولیس کو بلایا، انہوں نے رپورٹ لکھی، اور وہ نہیں جانتے کہ ماضی میں ایسی ایک اور بھی رپورٹ ہے، اور یہ اس کے والدین نے پولیس میں رپورٹ درج کی تاکہ مجرم پکڑا جائے۔ پس یہ اس کے جرم کی تصدیق تھی اور اسے گرفتار کر لیا، اور اس ننھی لڑکی نے آواز کو سننا شروع کر دیا اور اس آواز پر یقین کرنا شروع کر دیا جو کہتی تھی، تم ایک گھر تباہ کرنے والی ہو، تم گھر توڑنے والی ہو، تم پریشانی پیدا کرتی ہو۔ حالانکہ وہ ایک شکار تھی، اس نے مدد مانگی، اس نے باہر نکل کر مدد تلاش کرنے کا درست کام کیا، لیکن پھر بھی بدسلوکی کرنے والے کا سارا الزام اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ میں بری ہوں، اس نے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیا کہ میں بری ہوں۔ اس نے اس بات کو مان لیا کہ میں بے شرم ہوں، میں بری ہوں۔ اس نے مان لیا میں نے اس خاندان کو تباہ کیا، لیکن اس نے مان لیا جب تک یسوع نے اسے آزاد نہ کیا۔ دیکھیں، جب تک یسوع مسیح نے اسے آزاد نہ کیا۔ اور خواتین کی کانفرنس میں ایک اور خاتون نے اپنی گواہی دی۔ بس آپ دیکھیں، مجھے نکتہ مل رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اپنی جھوٹی شناخت سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ اور اس خاتون نے بتایا کہ اس کی شرابی ماں نے اسے اور اس کے باپ کو بحالی مرکز میں جانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، کبھی واپس نہ آئی۔ اس کی والدہ اپنا سوٹ کیس پیک کر رہی تھی اس کے ساتھ جانے کے لیے، وہ بھی اپنا چھوٹا سوٹ کیس پیک کرنے لگی، اور اس کی والدہ نے کہا، نہیں پیاری، تم میرے ساتھ بالکل نہیں جا سکتی، جہاں میں جا رہی ہوں تم نہیں آ سکتی۔ اور وہ لڑکی تباہ حال اور شکستہ دل تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، وہ چھوٹی تھی، اور اس رد کیے جانے، چھوڑے جانے اور کھوئے جانے اور اپنی ماں کو کھونے کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اور اس نے آئینے کے سامنے جا کر یہ کہنا شروع کر دیا، وہ یہ کہنے لگی، میں بدصورت ہوں، میں احمق ہوں۔ آئینے میں دیکھتے اور آگے پیچھے جھولتے ہوئے کہتی، مجھ میں کچھ غلطی ہے جو میری ماں مجھے چھوڑ کر کہیں دور چلی گئی۔ یہ سب میری غلطی ہے۔ اگر میں مزید سمارٹ اور خوبصورت ہوتی، میں جانتی ہوں کوئی تو ہے، میں یہاں کسی سے ہم کلام ہوں۔ اگر میں بہتر اولاد ہوتی، اگر میں مزید خوبصورت ہوتی، اگر میں اور قابل قدر ہوتی، تو میری ماں مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ کیا آج آپ یہ ہیں؟ کیا آپ ایسی یتیم روح لیے پھرتی تھی کہ اگر میں بہتر لڑکی ہوتی تو میرا باپ مجھے رد نہ کرتا؟ سمارٹ ہوتی، اگر میں بس ویسی ہوتی یا بس ویسی تو مجھے نقصان نہ ہوتا۔ کیا یہ آپ ہیں؟ تو پھر آپ جھوٹ مانتی رہی ہیں، اور اسے آج ختم ہونا چاہیے۔ خدا بتا رہا ہے،
خدا آپ کو بتا رہا ہے، آپ جو جھوٹ قبول کرتی رہیں، آج اسے ختم ہونا ضرور ہے۔ خدا آپ کو بتا رہا ہے، تجھے رد نہیں کر رہا، میں تجھے قبول کر رہا ہوں۔ ایک دن جب میں نے خدا کو بتایا کہ میں اپنے باپ سے رد ہوتے ہوئے تنگ آ گئی ہوں، میں اپنے والدین سے رد ہوتے ہوئے بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہوں، اس نے فرمایا کروڑوں لوگ روزانہ مجھے رد کرتے ہیں، میں اس درد سے واقف ہوں۔ اس نے فرمایا میں سمجھتا ہوں، میں تیرے درد کو جانتا ہوں، میں تجھے کبھی رد نہیں کروں گا۔ اس نے فرمایا میرے پاس آؤ، رد کیے جانے کی تکلیف مجھے دے دو، اپنا ماضی مجھے دے دو۔ شاید آج آپ کو میرے ساتھ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر آپ رد کیے جا رہے ہیں، آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اے پیارے خداوند یسوع، میں تیرے سامنے آتا ہوں، میرے پیچھے دہرائیں۔ میں اپنے لیے تیری نجات اور صلیب پر تیری رہائی قبول کرتا ہوں۔ میں تجھ میں اپنی نئی شناخت قبول کرتا ہوں۔ میں اپنی نئی شناخت کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ پلیز اپنی بابت جھوٹی باتیں ماننا معاف فرما۔ آج میں توبہ کرتا ہوں اور تیری سچائی کو قبول کرتا ہوں۔ یسوع تیرے نام میں دعا مانگتا ہوں، یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔